اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین والکافرین والمنافقین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و متقن خطابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَانَ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ ویوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العلی العظیم الحکیم۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 جو حضرت رسول اسلام نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور مبارک ہستی کے بارے میں خصوصیت سے اللہ نے نازل کی ہے۔ میری آج کی اس گفتگو کا جو سرنامہ کلام اور موضوع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا اسوہ ہونا ہے۔ میں آج اس گفتگو میں اسوہ کا صحیح مفہوم، جو صحیح اسوہ کی تفسیر اور اسوہ کا ایسا معنی جو عوام الناس اور امت کی سمجھ میں آ سکے، تاکہ اسوہ سے صحیح مفہوم اور اسوہ کا صحیح معنی اخذ کر کے اسوہ والی آیت پر عمل کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی کا کامل العیار رول ماڈل قرار دیا جا سکے اور رسول اللہ کے نقش قدم پر چلا جا سکے۔ اس آیت میں اللہ نے رسول اللہ کو اسوۃ حسنہ قرار دیا اور فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَانَ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ امت کے لیے، انسانوں کے لیے، افراد بشر کے لیے رسول اللہ کی ذات گرامی میں، رسول اللہ کی مبارک و مقدس ہستی میں اسوۃ حسنہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے لمن کان یرجو اللہ و یوم الآخر، وہ لوگ کہ جو اللہ اور روز آخرت کی نسبت اچھی توقع اور امید خیر رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اللہ کو اپنے وجود میں حاضر پاتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تعریف کی گئی ہے، ایک ایسا کمال بیان کیا گیا ہے جو انسان اور افراد بشر کی ہدایت کے لیے اہم اہتمام اور بندوبست ہے۔ اس میں رسول اللہ کی شخصیت کا جو زمینی پہلو ہے، جو انسانوں کو تربیت کرنے والا پہلو ہے، جو افراد بشر کو تزکیہ نفس دینے والا اور تطہیر قلب کا طریقہ سکھانے والا پہلو ہے، وہ بیان ہوا ہے۔ یہاں رسول اللہ کی زمینی شخصیت بیان ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی، تربیتی، اخلاقی اور وہ شخصیت بیان ہوئی ہے جو تمام انسانوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور ہدایت کا اہتمام ہے۔ میں صرف آج کی اس مختصر گفتگو میں اسوہ حسنہ کا صحیح معنی آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں۔ عام طور پر آپ اگر قرآن کے ترجموں میں دیکھیں یا خطبہ اور علماء کی گفتگویں سنیں تو انہوں نے اسوۃ حسنہ کا جو معنی کیا ہے وہ نمونہ عمل کیا ہے، اگرچہ کہ یہ معنی ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے، لیکن یہ ناقص اور ادھورا ہے۔ ہم یہاں اسوۃ حسنہ کا جو ہے وہ کامل، اکمل اور پورا معنی جو قرآن کا مقصود اور مطلوب ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے، رسول اللہ کو اللہ نے فقط مقام عمل میں نمونہ قرار نہیں دیا، کیونکہ انسان کی زندگی اور انسان کی ذات میں فقط عمل اور فعل کا پہلو تو نہیں پایا جاتا، انسان کی زندگی اور انسان کی ذات کا ایک پہلو عمل اور فعل ہے، لیکن دیکھیے انسان کی زندگی اور انسان کی ذات اور انسان
جو روح اور جسم کا مرکب ہے، تو انسان کی ذات کے بعض پہلو جو ہیں وہ اس کے جسم کے ساتھ مربوط ہیں، اس کے فزیکی پہلو کے ساتھ مربوط ہیں، اور انسان کی ذات اور زندگی کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ اس کی روح کے ساتھ، یعنی اس کے معنوی اور اس کے غیر فزیکی پہلو کے ساتھ مربوط ہیں، اور ان تمام میں نمونہ اور رول ماڈل ہونا اور ان تمام میں مقتدا ہونا، اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوۃ حسنہ کہا گیا ہے، یعنی تمام حسنات، وہ حسنات جو جسم کے ساتھ مربوط ہیں یا وہ حسنات کے جو انسان کی روح کے ساتھ مربوط ہیں، وہ حسنات جو حواس خمسہ کے ساتھ مربوط ہیں، اور وہ کمالات اور حسنات جو عقل اور فطرت کے ساتھ مربوط ہیں، ان تمام میں رسول اللہ کی ذات رول ماڈل ہے، رسول اللہ کی ذات ایک کامل العیار نمونہ ہے۔ چنانچہ انسان کی ذات میں جہاں عمل اور فعل کا پہلو پایا جاتا ہے، وہاں انسان کی ذات میں ایک پہلو جو ہے وہ علم کا پہلو ہے، ایک پہلو وہ نظریاتی نظریے کا پہلو ہے، ایک پہلو وہ عقیدہ ہے، اعتقادیات کا پہلو، اور ایک پہلو جو ہے وہ ایمان اور ایمانیات کا پہلو ہے۔ اور میں نے اپنے پہلے دروس اور بہت ساری مجالس میں ان چیزوں کی تشریح کی ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور اس موضوع پر ہم نے ایک کامل گفتگو بھی کرنی ہے اور موجز اور مختصر بھی کرنی ہے، اسی لیے میں بس ان چیزوں کا نام لے رہا ہوں۔ اس طرح انسان کی ذات میں ایک اہم میکینزم جو ہے وہ نیتوں کا میکینزم ہے۔ انسان کی ذات میں ایک جو پورا ایک نظام موجود ہے وہ اخلاقیات کا نظام ہے، یعنی صفات باطنی۔ یہ تو انسان کی زندگی اور ذات کے یہ تمام پہلو سارے کے سارے، ان سے انسان کی ذات اور انسان کی ہستی تشکیل پاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کمالات انسانی اور تمام حسنات الہیہ میں نمونہ کامل ہیں اور اکمل مقتدا ہیں۔ اسوہ کا معنی ہوتا ہے مقتدا، جس کی اقتداء کی جائے۔ کن امور میں اقتداء کی جائے؟ جس کی اقتداء کی جائے عمل اور فعل میں، جس کی اقتداء کی جائے علم میں، اور جس کی اقتداء کی جائے نظریاتی پہلو میں، نظریوں میں، جس کی اقتداء کی جائے عقائد اور عقیدوں میں، جس کی اقتداء کی جائے ایمان اور ایمانیات میں، جس کی اقتداء کی جائے اخلاقیات اور صفات باطنی میں، جس کی اقتداء کی جائے نیتوں میں۔ چنانچہ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت ہی برجستہ صحابی اور شاگرد ہیں، جن کا نام ہے ابو محمد سفیان بن عیینہ ہلالی۔ یہ بہت برجستہ شخص ہے امت میں، اور اہل سنت کے علماء اور رجالی اور محدثین نے بھی اس کو علم الحدیث میں قبول کیا ہے، اور رجال کے علماء نے ان کی توثیق کی ہے اور ان کی روایات اور احادیث کو قبول کیا ہے۔ یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم عصر امام صادق کا شاگرد ہے اور صحابی ہے، اور یہ شخص جو ہے شیعہ سنی کے نزدیک جو ہے وہ مقبول ہے اور مورد پذیرش ہے، اور اس سے روایات اور احادیث کو دونوں طبقات اور دونوں مدرستین نے لیا ہے۔ میں جس کتاب سے یہ چیز نقل کر رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے تذکرۃ السامع والمتکلم، اس میں اس کے صاحب نے یہ روایت نقل کی ہے حضرت ابو محمد سفیان بن عیینہ سے، اور یقیناً یہ روایت کا محتوا، اس کا مفاد، اس کی گہرائی یہ بتاتی ہے کہ یہ سفیان بن عیینہ نے یہ روایت، یہ مطلب، یہ مفہوم حضرت امام صادق سے لیا ہوگا، کیونکہ اس قسم کا اتنا بلند اور اعلیٰ معیار کا کلام سوائے معصوم کے، سوائے حجت خدا کے کسی اور سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو محمد سفیان بن عیینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور کمال اسوہ حسنہ کا معنی بیان کرتے ہوئے بہت عظیم اور بلند پایا معنی اور مفہوم بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ هو المیزان الاکبر، کہ رسول اللہ کی جو ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک اور مقدس ہستی ہے، یہ میزان اکبر ہے۔ میزان کہتے ہیں کسوٹی کو، میزان کہتے ہیں ترازو کو، یعنی رسول اللہ کی ذات کائنات میں اور عالم بشر میں اور مخلوقات میں اور نظام ہدایت میں سب سے اکبر، سب سے کبیر اور سب سے بزرگ ترین، وسیع ترین اور گہرا ترین میزان اور کسوٹی ہے۔ اور میزان اور کسوٹی وہ چیز ہوتی ہے جس پر
چیزوں کا صحت اور سقم، چیزوں کی برائی اور اچھائی، چیزوں کا کمال اور عیب تولا جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ میزان اکبر ہے، وہ ترازو ہے، وہ کسوٹی ہے جس پر انسانوں نے اپنے علم کو بھی تولنا ہے، اپنے عقائد اور نظریات کا بھی وزن کرنا ہے، اپنے ایمان اور ایمانیات کو بھی اس کسوٹی پر رکھ کے اس کا وزن کرنا ہے، ان کا صحت و سقم معلوم کرنا ہے، اور رسول اللہ کی ذات پر اپنے اخلاقیات کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ کون سے اخلاق حسنہ ہیں اور کون سے اخلاق جو ہیں وہ سیئہ ہیں، ہمارے اندر کون سی صفات رذائل ہیں اور کون سی صفات جو ہیں وہ فضائل ہیں، ہمارے اندر کون سے حقائق جو ہیں وہ شمائل اور خصائل ہیں، اور ہمارے اندر کون سے حقائق جو ہیں وہ پست اور گھٹیا ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم نے اپنے اعمال کے صحت اور سقم، اپنے اعمال کے حسنہ ہونا یا سیئہ ہونا یا برے ہونا یا اچھے ہونے کو رسول اللہ کی ذات پر وزن کرنا ہے، رسول اللہ کی ذات کو کسوٹی قرار دے کے اس کو تولنا ہے، یعنی رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کی زندگی، رسول اللہ کے نظریات، ان کے ایمانیات، ان کا علم، ان پہ نازل ہونے والی وحی، اور رسول اللہ کی پوری ذات کو، ظاہری جنبے کو بھی اور ان کے معنوی جنبے کو بھی، ان کے فزیکی جنبے کو بھی اور ان کے روحی جنبے کو، سب کو اپنے لیے ملاک اور معیار قرار دینا ہوگا۔ لہذا کتنے خوبصورت بات ہے، فرمایا ان رسول اللہ هو المیزان الاکبر علیہ تورز الاشیاء، تمام اشیاء کو رسول اللہ کی ذات گرامی پر عرضہ کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، اور تمام اشیاء کو، زندگی سے مربوط تمام اعمال، عقائد، نظریات کو تولا جائے گا رسول اللہ کی ذات گرامی کے معیار پر۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ فما وافقہا هو الحق، کہ جو چیز رسول اللہ کے عمل، رسول اللہ کے علم، رسول اللہ کے نظریے، رسول اللہ کے عقیدے، رسول اللہ کے ایمان اور رسول اللہ کے اخلاقیات سے مطابقت رکھتی ہو، موافقت رکھتی ہو، وہ حق ہے۔ وما خالفہا فہو الباطل، اور عقائد میں، نظریات میں، اخلاقیات میں اور زندگی کے تمام پہلوؤں اور شعبوں میں جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی کسوٹی اور ذات کے ترازو کی مخالفت میں آ جائے وہ باطل ہے۔ کتنا خوبصورت کلام ہے، ان رسول اللہ هو المیزان الاکبر وعلیہ تورز الاشیاء علی خلقہ و سیرتہ و ہدیہ فما وافقہا هو الحق وما خالفہا هو الباطل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔